بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ انسان دنیا میں دنیا کی فنا ہو جانے والی چیزوں میں، رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور یہی غفلت انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ دنیا کی محبت میں پڑ کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشائخ صوفیہ کے ہاں اسی بات کی محنت کروائی جاتی ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے۔ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے، انسان اسی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ کے لیے ہی کچھ کرے گا، زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے گزارے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا۔ تو معاملہ تو محبت کا ہے کہ کس سے محبت انسان کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیا تھا اور معصوم پیدا کیا تھا، لیکن اس دنیا کو اللہ نے چونکہ ظلمت کدہ بنایا ہے، یہ ظلمت کا گھر ہے، اس میں اللہ نے ظلمت رکھ دی ہے۔ تو جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور یہ مٹی جو ہے اس دنیا کی چیز ہے، اور یہ ظلمت کدہ کی چیز ہے، تو اس میں ظلمت پائی جاتی ہے۔ اور روح جو ہے وہ نورانی ہے۔ اللہ نے اس روح کو جسم کے اندر داخل کیا، اس ظلماتی جسم کے اندر داخل کیا ایک نورانی چیز کو۔ اس جسم کی غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائی، اس لیے ظلمت قدا سے ہی اس کی غذائیں اللہ نے بنائی، اور روح کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی۔ وہ چونکہ نورانی ہے تو اس کی غذا بھی نورانی ہے۔ اللہ کا کلام نور ہے، یہ اس روح کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر نور ہے، اللہ کا ذکر اس روح کی غذا ہے۔ اور جو ہے نماز ایک نور ہے، نماز میں اس کی روح کی غذا ہے۔ اور نماز تو ایسی غذا ہے، سبحان اللہ، جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ بندے سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ بندے کو اپنا قرآن سنا رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز میں یہ اللہ تعالیٰ شانوں سے گفتگو کرتا ہے، یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے، یہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کہا تو اس نے کہا نا اللہ تو بڑا ہے، اس نے اللہ اکبر کہہ کر اللہ سے کلام شروع کیا اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی ثنا بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم
یہ بندہ اللہ سے کلام نے شروع کیا. پھر یہ سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے نا تو پھر وہ سورہ فاتحہ جو ہوتی ہے نا وہ آدھی اس کی اور آدھی اس کی. یہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اب یہاں اللہ سے کلام شروع ہو جاتا ہے، گفتگو شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. اللہ یہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب یہ کہتا ہے نا پھر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے سوال کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا میری طرف سے آدھا تو عبادت کر، پھر میری مدد تجھے ملے گی. پھر آگے دعا مانگتا ہے. یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. تو نماز جو ہے، نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ شانوں سے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. یہ مناجات کا موقع ہے. ہماری محرومی کی بات ہے کہ ہم نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں کا کہیں گیا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو سلام پھیرنے کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر تو اس لیے کہا کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. تو توفیق نہ دیتا تو میں کیسے، میں نے تو دنیا کی چیزوں کو بڑا بنایا ہوا تھا. تو نے بلایا، تیرے منادی نے بلایا تو میں حاضر ہو گیا، تیری توفیق سے حاضر ہوا. تو نے مجھے توفیق دی تو میں حاضر ہو گیا. تو اللہ اکبر کہہ کر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری عاجزی ہے، میرا کمال نہیں ہے. نماز پڑھا، میں نے نماز پڑھ لی ہے تو کوئی میں نے مار کا سر نہیں کر لیا. تو اپنی عاجزی کا اظہار ہے اللہ اکبر کہہ کر. اور استغفر اللہ کس لیے؟ کہ اللہ تیری شایان شان جو تیرے حضور میں مجھے پیش ہونا چاہیے تھا، اور جیسی نماز قیام رکوع سجود جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے میں نے نہیں کیے، میں تو غافل ہی رہا، تو اللہ تو معاف کر دے مجھے. تو یہ اس پر ہے استغفار. یہ نیکی کرنے کے بعد استغفار کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، نیکی کر کے استغفار کرنا. تو ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جسم ظلماتی، روح نورانی. اگر ہم نے اس روح کی غذا، نورانی غذا اس کو نہ دی تو یہ جسم کی عاشق بن کر یہ جسم کو بھی ہلاک کروائے گی اور خود بھی ہلاک ہوگی. تو اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں متنبع کرنے کے لیے بار بار پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان فرمائے، دنیا کی بے ثباتی بھی بیان فرمائی، آخرت کا ذکر بھی فرمایا، جنت کا ذکر بھی کیا، جہنم سے بھی ڈرایا، اپنی ناراضگی سے بھی ڈرایا. قرآن میں جا بجا اللہ نے، قرآن میں جتنا زیادہ اللہ نے جہنم سے ڈرایا نا قرآن پاک میں، اور کسی چیز سے نہیں اللہ نے ڈرایا. قیامت سے اور جہنم سے اللہ نے قیامت کو بڑا بیان فرمایا مختلف الفاظ کے ساتھ، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک خوف رکھا ہے، ایک فطری خوف. تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے نا، اس کے اندر حرص بھی ہے، اس کے اندر خوف بھی ہے. حرص کی وجہ سے بھی یہ کوئی اعمال کرتا ہے یا کوئی اعمال چھوڑتا ہے، یہ خوف کی وجہ سے بھی کوئی عمل چھوڑتا ہے یا کرتا ہے. ڈرتا ہے نا، ڈر کر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اور عین اس کی فطرت کے مطابق اس کو جہنم سے ڈرایا ہے، اپنی ناراضگی سے ڈرایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر،
حتیٰ زرتم المقابر۔ غفلت میں ڈالے رکھا اس کو تکاثر نے، تکاثر بر وزن تفاخر، تکاثر یہ کثرت سے ہے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی حرص نے انسان کو غافل کر رکھا ہے۔ الہاکم التکاثر، یعنی مال آ جائے بس، خوب مال جائز ناجائز ہر طریقے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی، اور الہاکم التکاثر جب تلاوت کی، آیت تلاوت کی، تو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس سے مراد ناجائز طریقے سے مال کمانا ہے۔ ناجائز طریقے سے انسان جب مال کماتا ہے، اب خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، تو غیرت ایمانی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگ رہی، حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگ رہی، اس لیے کہ اندر ناجائز طریقے سے کمایا ہوا لقمہ وہ جسم کا حصہ بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے، تمہارے تکاثر نے، کہ کثرت سے مال آ جائے، کثرت سے اور اشیاء آ جائیں، مال اولاد کثرت سے ہو جائے اور اس پر فخر کرنے لگیں، اس چیز نے غفلت میں ڈال دیا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے تو ہمارا دور، ہمارا یہ زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، دکاندار دکان پر بیٹھا ہے، مال کمانے کے چکر میں نمازیں قضا کر رہا ہے، اور ملازم پیشہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈسٹمپر کرنے والا ڈسٹمپر کر رہا ہے، پینٹ کرنے والا دوسرے، تو وہ لگا رہتا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ وہ گھر کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے جی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھا ہوں۔ ہاں جی تسی پڑھاؤ جا کے، جیسے اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ محنت کر رہا ہے نا، تو کہتا ہے مال آ جائے، بس مال آ جائے۔ یہ ہے الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، تمہاری غفلت نہیں دور ہوئی، ایک مطلب یہ۔ ایک یہ کہ تم نے قبریں دیکھ لی، تم نے قبریں دیکھ لی کہ کیا انجام ہوتا ہے اس دنیا کا۔ انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا جو ہے صدقہ کر کے آخرت کا اپنا ذخیرہ بنا لیا۔ باقی جو ہے وہ تو ورثاء کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کا تو نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انسان اتنا حریص ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کا جنگل مل جائے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ 2 سونے کے جنگل ہو جائیں، 2 ہیں تو 3 ہو جائیں۔ اس کا پیٹ تو دنیا میں بھرتا ہی نہیں ہے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ ہے الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ تمہیں عبرت نہیں ہوتی کہ تم قبریں دیکھ رہے ہو، مرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، جنازے دیکھ رہے ہو، تمہیں عبرت نہیں ہوتی کہ یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ کے یہاں چلے جانا ہے، ہم کچھ آخرت کے لیے کر لیں، اس قبر کے لیے ہم کچھ کر لیں۔ مر جاتے ہیں، اس کی حرص نہیں چھوڑتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم الیقین ہو جاتا نا تو اچھا تھا۔ یعنی علم الیقین کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، میرے نبی بھی سمجھا رہے ہیں تمہیں، اور جو ہے میرے نبی کے ورثاء بھی تمہیں سمجھا رہے ہیں، اولیاء بھی سمجھا رہے ہیں، اور یہ قرآن بھی سمجھا رہا ہے، حدیثیں بھی سمجھا رہی ہیں، یہ جنازے بھی سمجھا رہے ہیں، دنیا کی بے ثباتی بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، یہ تمہیں علم اس سے مل رہا ہے، تم اس پر یقین کر لو تو اچھا ہے، بہتر ہے تمہارے حق میں، تم اس غفلت کو چھوڑ دو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اچھا اب کیا فرمایا؟ کلا، اگلی آیت کیا ہے حافظ صاحب؟ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تاکید اس کے اندر اللہ نے فرمائی، پھر دوبارہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔
علم الیقین حاصل کر لو تو بہتر ہے، غفلت دور کر دو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اور تم ضرور، لترون الجحیم، اس میں لام تاکید کا نون ثقیلہ اتنی تاکید کے ساتھ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے ضرور بضرور۔ ایک ہے ضرور اور ایک ہے ضرور بضرور، تاکید در تاکید۔ لترون الجحیم، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر جب تم دیکھ لو گے نا تو پھر تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا، تو آنکھوں سے تم دیکھ لو گے۔ بہتر ہے کہ تم علم الیقین حاصل کر لو۔ جب تم عین الیقین تمہارا ہو جائے گا نا، آنکھوں سے دیکھ لو گے، ابھی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم آنے والی ہے، تو تم ابھی سے یقین کر لو اور اس غفلت سے نکل آؤ، اس غفلت سے نکل آؤ۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ شانہ تاکید کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ان آنکھوں سے جہنم کو ان قریب دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے جب تمہارے سامنے ہوگی نا جہنم، ہاں جی، پھر تم سے پوچھا جائے گا جو تم پہ نعمتیں ہم نے کی تھی، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں بتاؤ کیا کارگزاری کی۔ ہاں، جب قیامت کے دن نا پہلے تو جہنم کو لایا جائے گا، 4,90,00,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوئی ہوں گی، اور جب وہ میدان حشر کے کنارے پہ لائی جائے گی نا تو اس وقت انبیاء علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے اے اللہ میں اپنے باپ کی سفارش نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میں اپنی ماں کی بھی بات نہیں کرتا، میں ہر نبی کو نفسہ نفس۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب جہنم میدان حشر کے کنارے پر لا کے روک دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت نہ ہو تو وہ سارے میدان حشر والوں کو بھسم کر دے، تو میں تم دیکھ لو گے، تمہاری آنکھیں دیکھ لیں گی، پھر تمہیں عین الیقین ہو جائے گا۔ پھر حق الیقین سے بہتر ہے کہ تم حق الیقین کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، انسان دور سے دیکھ رہا آگ، اس کو علم الیقین ہو گیا کہ نہیں، کسی نے بتایا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ ہے علم الیقین کہ ہمیں علم ہو گیا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور جا کر ہم نے دور سے دیکھ لی کہ آگ ہے تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور اگر ذرا اس کو ہاتھ لگائے نا آگ کو تو پھر وہ بتائے گی کہ میں آگ ہوں، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ بہتر ہے کہ تمہیں جو علم دیا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کا انحصار انسان کی اس زندگی پر ہے، تمہیں یہ تکاثر تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تم اس غفلت سے نکل آؤ تو بہتر ہے، ورنہ جہنم کو دیکھو، دیکھ لینا ہی جہنم کو بڑا عذاب ہے، اور پھر یہ نہ ہو کہ تمہیں حق الیقین حاصل اس وقت ہو، پھر تم تمنا کرو کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ فرمایا نا کہ اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، اب نا عین الیقین ہو گیا میں، تمہیں جو دنیا میں بتایا تھا ہمارے قرآن میں، ہمارے نبی نے، میرے نبی کے ورثاء نے تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی، وہاں کہے گا اللہ ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا۔ بھئی یقین دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کلا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر آیا تھا، تم نے اس پہ یقین کر کے علم الیقین حاصل نہیں کیا، اب بھگتو عذاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہے، ایک مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور آخرت کے لیے ہم کچھ کر لیں۔ دنیا کے لیے تو بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بڑی انتھک محنت کرتے ہیں، یہ بدھیا لادے بیل بھرے، جب پورب پچھم جاوے گا، سود بڑھا کے لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بھلا مار گراوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔
مولانا طارق جمیل صاحب تو یہ کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں، شاید کسی اور انداز سے ہے، مجھے تو یہ اسی طرح یاد ہے۔ یہ بدھیا لادے بیل بھرے، یہ بدھیا بدھو بیل بھر کے نا مشرق سے مغرب کی اس کا سفر کرتا ہے۔ جب سفر کرتا ہے تو سود بڑھا کے لائے گا، یعنی نفع کما کے لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، جب اٹھا کے چلیں گے نا اس بنجارے کو کندھے پہ، تو اس وقت سارے ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گے۔ یہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو غفلت میں ڈال دے، اس تکاثر نے، اس تفاخر نے، یہ سارا تفاخر سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے نا، تو اس وقت تمہارا یہ فخر اور تکاثر سارا یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں عبرت کی نگاہوں سے دیکھے، سنے، سوچے اور آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔